خداوند یسوع مسیح نام میں میرے تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ جتنے ہم آ چکے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا منصوبہ تھا۔ نبی کہتے ہیں کہ آج یہاں پر ہمارا ہونا یہ خداوند کا منصوبہ تھا، بنائے عالم سے پیشتر۔ خدا نے یہ رکھا تھا کہ اس وقت اس جگہ پر کون کون آج یہاں پر موجود ہوگا۔ خداوند نے یہ دن رکھا تھا کہ آج خداوند اپنے اس برتن کو استعمال کرے گا اپنے کلام کے لیے، کیونکہ میں تو گو کچھ نہیں لیکن وہ زوراور ہے۔ وہ اس برتن کو اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے لیے کچھ بھی گمان کر سکتا ہوں، لیکن وہ میرے لیے بڑا کچھ رکھتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ وہ اس ٹول کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو وہ چیز مل سکے۔ وہ جب اپنے خادم کو، ہمارے چرواہے کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ان بھائیوں میں سے کسی بھائی کو لیتا ہے تو وہ آپ کے خاص شیپ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم آج کے مضمون کو حاصل کر پائیں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے اسے حاصل کر پائیں، تاکہ ہم اس کے کلام سے تعلیم و تربیت پا سکیں کہ آج ہم نے اس کے خداوند کے کلام کی روشنی میں کس طرح سے اور کس طرف بڑھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میں خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21 باب میں سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ مکاشفہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کتابوں کا آخر ہے، جہاں پر شیطان باندھا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو آپ کا اصل اختیار ملتا ہے، یہ برائٹ جانتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، تشریف رکھیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے ایک ڈائریکشن عطا فرمائے، ہمیں وہ اڑان عطا فرمائے جیسے وہ اپنے عقاب کو استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میرا آج کا مضمون ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہماری جو جگہ مقام ہے وہ کیا ہے اور وہ کون سا ہے۔ آمین۔ اس مضمون کو میں نے خدا کے نبی نے، خدا کے پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور بڑی عظیم کتاب ہے، آپ سب نے پڑھی ہوگی، آسمانی دلہا اور زمینی دلہن کے مستقبل کا گھر۔ یہ وہ گھر ہے جو آپ کو دیا جائے گا، یہ وہ گھر ہے جس کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں، اور اپنے اس 16 ایلیمنٹ سے بنے ہوئے بدن کے ساتھ روز کشتی کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر آتے ہیں تو کشتی کر کے آتے ہیں، وقت کے ساتھ لڑکے، اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑکے، بہت سارے لوگوں کو رنجیدہ کر کے، اور ہم ایک خاص شیپ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ یہ جو شہر مقدس اتر رہا ہے آسمان پر سے، یہ کیسا ہوگا، اس کی شیپ کیسی ہوگی، اس کی لمبائی چڑائی کتنی ہوگی، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ یہ خداوند کے نبی بار بار اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کی ہمیں کیا کرنی ہے جی، ہم نے اس کو بار بار اچیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا جانا کہاں پر ہے، وہ مستقبل کے فیوچر ہوم کی طرف۔ فیوچر ہوم جو ہے ہمارا فیوچر ہوم، نبی کہتے ہیں کہ کنگ جیمز ورژن میں یہ محل لکھا ہوا ہے، کیونکہ انگلش جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، اور انہوں نے محل کا جب لفظی مطلب لیا تو اس کو گھر کا لفظ دے دیا، ہوم کا۔ اور کیا ہوا
کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، وہ اصل کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم اس محل کے مطلب کو سمجھ پائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ بچے اپنے مقام کو جانتے ہیں، بڑے اپنے مقام کو جانتے ہیں، اور جتنے جوان بھائی ہیں وہ اپنے مقام کو جانتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم اس عظیم خزانے کو آج حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دوسرا پطرس بھی نکالیں، اس کی بھی ہم ساتھ ہی تلاوت کر لیں۔ دوسرا پطرس ہے، دوسرا پطرس، اور اس کی 6 آیت سے تلاوت کریں گے۔ 6 آیت سے تلاوت کریں گے۔ ان ہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کے کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے دن ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک پہنچے۔ اب 10ویں آیت سے اس مضمون کو حاصل کریں گے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہارے پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جس میں راست بازی بسی رہے گی۔ کیا بسی رہے گی جی؟ راست بازی۔ جب ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تو نبی کہتے ہیں کہ اس پیغام کو کیا ہے، 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، ایک پہلے حصے میں اور ایک دوسرے حصوں میں۔ جو ایک اب دیکھتے ہیں ہم یوحنا کو، وہ بتاتا ہے کہ کیا رہے گا، کیا ہوا، سمندر بھی نہ رہا، اور جب پطرس کی طرف آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا دن کیسے آئے گا، چور کی طرح۔ چور کی طرح آنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جب روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو گھر میں ملے گا، چرچ میں ملے گا، گاڑی میں ملے گا، یا کہیں اور پہ مل جائے گا۔ خداوند آپ کو یہ دیتا ہے۔ جب اس نے 120 کی جماعت کو دیا تو اس نے ان کے لیے دن مقرر نہیں کیا کہ آپ کو 2 دن میں ملے گا، 4 دن میں ملے گا، 10 دن میں ملے گا، جمعرات کو ملے گا یا جمعے کو۔ اس نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا، ٹھہرے رہنا۔ یہ جو ٹھہرے رہنا ہے یہ بڑی خاص توجہ کی طرف ہمیں مرکز کرتا ہے، ہماری نظریں اس طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ ٹھہرے رہنا کیا ہے، ہمیں اپنا ٹائم کہاں پر سپینڈ کرنا ہے، کہاں پر ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے آسمان اور نئی زمین کیسے آ رہے ہیں اور ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، دوسرے حصے کا تعلق نئی زمین کے ساتھ ہے، اور اس کے متعلق بتاتا ہے، اور اس کی تفصیل کے بارے میں اور اس کی پیمائش کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ہم نبی کے کوڈ میں سے یہ جو کتاب میرے ساتھ پاس ہے، اس کا پیج نمبر 68 ہے، یہاں سے پڑھیں تو یہاں پر نبی جو ہے اس شہر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی۔ یہاں پر میرے عزیزو 4.50 جو ہے وہ اس کا کوڈ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، میرے عزیزو یاد رکھیے کہ شہر 1500 مربع میل ہوگا۔ یہ کیسا شہر ہوگا؟ یاد رکھیے کہ سمندر ختم ہو جائے گا، اس شہر کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی۔
وہ 1500 میل کی طرف ہوگا، 1500 میل اس طرف ہوگا، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہر ایک 1500 میل ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ وہ 1500 مکعب میل اور سنہرے شفاف ہوگا اور اس کے ارد گرد فصیل بھی ہوں گی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم اس کی تصویر کشی کریں تو یہ ایک مربع شیپ بنتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مربع جو ہے وہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مربع جو ہے چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم دیکھتے ہیں ایسٹ ہے، ایک ویسٹ ہے، ایک نورتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے۔ یہ 1500 میل اس طرف، 1500 میل اس طرف اور 1500 میل اس طرف ہے۔ یہ کیلکولیشن نبی بتاتے ہیں، لیکن ان کے چاروں طرف جانداروں کے سمبل بھی موجود ہیں۔ آمین۔ آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ساؤتھ کی طرف تو یہاں پر آدمی کا مسا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایگل کا مسا ہے۔ یہاں پر نورتھ میں ایگل کا مسا ہے۔ اگر ہم شمال میں دیکھیں تو یہاں پر لوئن کا مسا ہے۔ کس کا ہے جی؟ لوئن کا مسا ہے۔ اور اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اوکس کا مسا ہے۔ ہاللیلویہ۔ نبی کہتے ہیں میں ایک جنگل میں گیا، کیونکہ نبی جو ہے ان کو فطرت کے ساتھ بہت پیار تھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں جنگل میں گیا اور ایک شیر نے دھاڑا، اور جب وہ زور کے ساتھ دھاڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام حشرات کیا ہوتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بولتا، کیونکہ اس کو خدا نے فطرتی طور پر ایسا بنایا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہ ویسٹ جو ہے دور آتا ہے، جہاں پر ہم نبی کو دیکھتے ہیں تو نبی کا ویسٹ کی طرف بڑا رجحان تھا۔ ان کے اوپر ایک خاص مسا تھا، خاص بوجھ تھا، وہ ویسٹ کی طرف جاتے تھے تاکہ ان لوگوں میں خدمت کریں۔ وہاں پر ان لوگوں میں انہوں نے خدمت کی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے تھے، اپنے کپڑے ہی تن سے ننگے تھے، جنگلی لوگ تھے۔ نبی کہتے ہیں جب انہوں نے ان میں پریچ کیا اور روح القدس اترا، روح القدس اترا تو کیا ہوا؟ وہ چیختے ہوئے وہاں سے کئی ادھر کی طرف دوڑ لگائی ہے، کس نے ادھر، اور ان کو جو چیز ملی ہے انہوں نے پکڑ کر اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپایا، ڈھانپ لیا، تاکہ وہ ننگے نظر نہ آئیں۔ بغیر روح القدس کے آج کے لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ میں نے نکر پہنی ہوئی ہے۔ بغیر روح القدس کے آج کے لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ میں نے اپنے بال کٹائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہی روح القدس اترتا ہے تو وہ آپ کو شرمندگی دلاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے اپنے بال کٹائے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ عورت اپنے بال نہ کٹائے، کیونکہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آج ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کا روح القدس جب اس بدن کے ساتھ 16 ایلیمنٹ والے بدن کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ایلیمنٹ ایک ایٹم ہوتا ہے۔ ہر ایک ایٹم میں بڑے ہی زیادہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیلز ہوتے ہیں جو بڑی گردش کرتے ہیں، اور گردش جب کرتے ہیں تو وہ پھٹتے ہیں۔ اور جب یہ 16 ایلیمنٹ والا بدن جب اس سچائی کے کلام کو سنتا ہے تو اس میں گردش آتی ہے، وہ فوراً سے ایکشن کرتا ہے۔ جب ایکشن اور ری ایکشن کا فاصلہ جتنا کم ہوتا ہے اتنی جلدی وہ عمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب برائیڈ پر اور ایک عام شخص پر جس کے پاس وہ ایلیمنٹ تو ہوتے ہیں لیکن وہ حرارت نہیں ہوتی، ایلیمنٹ ہر کسی کے پاس ہیں لیکن حرارت ہر کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جب حرارت ہوتی ہے تو وہ اس مکاشفے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا مقام پیچھے کیا تھا، اور وہ پھر اپنے مقام کو سرچ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ برسٹ ہوتا ہے، وہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کی وہ فطرت روح القدس کے سبب سے کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ آمین۔ سو ہم اس کے بارے میں حاصل کرتے ہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں کس نے بتایا جی؟ پطرس نے۔ پطرس اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ زمین یہ جو بڑے شور و غل کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ آمین۔
نبی کہتے ہیں کہ یہ بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائے گی، اور نبی اس کے بارے میں بتاتے ہیں میرے عزیزو کہ اس کی پہلی حالت واپس آئے گی جیسی وہ پہلے تھی، کیونکہ زمین ابتدا سے ایسی نہیں تھی اور ہم بھی ابتدا سے ایسے نہیں تھے۔ ہم اور زمین، ہم میں بھی تین چیزیں ہیں بدلاؤ کے لیے، اور زمین بھی تین طرح سے بدلی جاتی ہے۔ آمین۔ اب کیا ہے، خدا اس کو بھی چھڑاتا ہے اور زمین کو بھی چھڑاتا ہے۔ خدا نے یہ اپنا ارادہ نیپچون کے لیے نہیں رکھا، نہ خدا نے اپنا ارادہ مارس کے لیے رکھا، نہ خدا نے اپنا ارادہ کسی اور سیارے کے لیے رکھا، اس نے اپنا ارادہ زمین کے لیے رکھا۔ اور یہ شہر مقدس کہاں پہ اتر رہا ہے؟ زمین پر۔ لیکن یہ اترنے سے پہلے اس کی فطرت کو بدلنا ہے، اس کی جو ہے اس کی بناوٹ کو بدلنا ہے، اور یہ بدن بھی اس کو خدا بدلتا ہے۔ اس کے بھی تین پروسیس ہیں۔ پہلے نمبر پر راست بازی ہے۔ راست بازی ہے، یہ راست بازی یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو یوحنا نے کہا کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا حاجت مند ہوں۔ اس نے کہا تو ہونے ہی دے، ہم نے اسی طرح سے راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ کیسے؟ اب یہ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارے پہلے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد والے گناہ نہیں معاف ہوتے، پہلے والے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اب وہاں پر یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پہلے گناہ معاف ہو گئے، خدا نے بھول جانے والے دریا میں پھینک دیے اور بعد میں آپ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ ہو سکتا ہے ایک بپتسمہ لیا ہوا بندہ یہیں پہ بپتسمہ لیتا اور پھر گلی میں بیٹھ کے نکر پر کہیں شراب پی رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرا پروسیس آتا ہے، یہ تقدیس کا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ تقدیس کا پروسیس ہوتا ہے۔ جب تقدیس ہوتی ہے تو آپ ایک علیحدہ کیا جاتا ہے، یہ علیحدہ ہونے کا پروسیس ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کا باہر لکھنا، آپ کا مڑ جانا، آپ کو ریپینٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دینا، یعنی کہ اور جب توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹرن اباؤٹ یعنی اس سے موڑ لیتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ گناہوں سے، بدیوں سے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی بپتسمہ لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی مکاشفہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی بات سنی ہوتی ہے۔ یہ بپتسمہ لینے کا بھی ایک پروسیس ہے۔ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ بپتسمہ کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے اور ہمارا بدن کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو یہ پروسیس کیے بغیر بپتسمہ لے لیتے ہیں، کئی لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بپتسمہ لے لیں، بدل آپ خود بخود ہی جائیں گے۔ بھئی آپ کا بدلنا پہلے ضروری ہے۔ آپ جب بدلیں گے تو پھر آپ کا اس کے بعد تقدیس ہونی ہے، آپ کو باہر نکالنا۔ آپ وہاں سے باہر تو آ گئے ہیں، اب کوئی اور جو آپ کے ساتھ ریئیکشن ہو رہا ہے۔ اب ان ایلیمنٹس کا بار بار ریئیکشن ہوتا ہے، یہ بار بار اپنی فطرت کو بدلتے ہیں۔ اب جب ہم باہر آئے، اب میسج میں ہیں، تو اب میسج میں ہمارے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے۔ آمین۔ اور جب تیسرے پاس آتے ہیں تو یہاں پر آگ کا بپتسمہ ہوتا ہے، اور جب آگ کا بپتسمہ ہوتا ہے تو یہ آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے، نبی کہتے ہیں جب روح القدس ملتا ہے تو ہمارے اندر سے سارا جھوٹ، ساری گندی فطرت، ساری کدورت اور ساری شہوت پرستی، سارا برا اخلاق، یہ سارا بھسم ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اب یہ پروسیس تو صرف ایک انسان کا ہے، انسان کے لیے یہ پروسیس ہو رہا ہے، لیکن اس زمین کے لیے بھی پروسیس ہو رہا ہے۔ اس زمین کو بھی ایک عمل میں سے گزارا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو ہے نبی کہتے ہیں اس عظیم دلہن کا ایک گھر ہوگا، تو اس کے متعلق ہم یہ سارا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق جب سمجھ رہے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کی آواز آتی ہے۔ کسے آواز آتی ہے؟ خدا آواز دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یوحنا اوپر جاتا، پہلے آواز اوپر گئی ہے، اور وہ جب آواز اوپر گئی ہے تو آواز نے کہا یہاں
اوپر آ جا. کہاں پر آ جا؟ اوپر آ جا. اگر مکاشفہ کی کتاب 3 باب میں پڑھیں تو وہاں پر کوئی انہیں نکال رہا ہے اور وہ کروبی آ رہے ہیں اور وہ انہیں نکال رہا ہے، لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں کہتے ہیں تو وہاں پر وہ 4 باب میں کہتا ہے کہ یہاں پر اوپر آ جا. میں تمہیں وہ سب چیزیں دکھاتا ہوں. وہ وہاں پر ان 4 جانداروں کو دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. کیا دیکھتا ہے؟ 4 جانداروں کو دیکھتا ہے. اور 4 جانداروں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے. آمین. آج آپ اور میں ان 4 جانداروں کے بارے میں جتنا پہلے جانیں گے اتنا ہم ان کی اہمیت کو جان پائیں گے. یہ چیزیں پھر کام کریں گی جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے. اگر آپ چارٹ کو سیکھ سے دیکھیں تو پہلے زمانے پر جو افیشنز کا زمانہ تھا، افسس کا زمانہ، اس پر شیر کا مسا تھا. اور دوسرے 3 زمانے جو ہیں ان پر کیا ہے؟ بیل کا مسا ہے. اور اس کے بعد آدمی کا مسا ہے. لیکن آخری زمانہ جو لودیکیا کلیسیا کا زمانہ ہے، اس پر کس کا مسا ہے؟ عقاب کا مسا. جو یہاں پر میسج ہوتا ہے اور عام چرچز میں ہوتا ہے، دونوں کے علیحدہ علیحدہ پہلو ہیں. یہ پلپٹ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ یہاں پر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنے آئے. اگر خدا نے بندہ نے اور خدا نے مجھے بلایا ہے تو آپ کو ٹائم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کے لیے کچھ لے کر آئے گا تاکہ آپ اپنے مقام کو کھو نہ دیں اور اسے حاصل کر پائیں. آمین. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہی 4 جاندار حزقیل بھی دیکھتا ہے. حزقیل پہلے باب میں جائیں تو وہاں پر انہیں نہر کبار پر کے کنارے اس نے کچھ دیکھا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ پہیوں والا تخت دیکھا ہے. ہم چلتے ہیں حزقیل کی کتاب میں، اس کے پہلے باب میں. آمین. 3 آیت سے تلاوت کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. خداوند کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا، کیا ہوا؟ نازل ہوا. اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا. اور جب اس سے آگے بڑھ کر ہم 10ویں آیت پر جاتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان کے چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا، اور ان کے داہنی طرف اور ان کے چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا، اور بائیں طرف اور ان کے چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا. یہاں پر یہ ہمیں تصویر ملتی ہے. آمین. جب یہ نبی ہے تو یہ نبی نہر کبار پر وہ دیکھتا ہے، یہاں پر آسمان پر وہ دیکھتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ رویا ہوگی. نبی یہاں پر اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. آمین. وہ چل رہا ہے، پہیوں میں پہیا وہ چل رہا ہے. اور جب وہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی جاندار ہیں جن کا چہرہ دیا ہوا ہے اور اس چہرے کی بناوٹ ہے. ہاللیلویہ. ہمیں اس کلام کو اپنی فطرت میں ڈھالنا ہے. ہمیں اس کلام کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ ہماری میسج میں ایک ویلیو ہے. ہمارا میچور ہونا ضروری ہے. یہاں سے خدا کا خادم پریچ کر رہا ہو تو آپ کو کلیسیا کو پیچھے پتہ ہو. ہاللیلویہ. آج وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم خاموش بیٹھے رہیں. اور یہ میسیج ہے جب روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو شور ہوتا ہے، کچھ پھٹتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ جب شور ہوتا ہے تو کچھ پھٹتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی میرے عزیزو؟ ہم اس کو اپنے اندر بساتے ہیں. آپ کی شیر والی فطرت کب کام کرتی ہے؟ جب جھوٹ کوئی بولتا ہے. آپ کو کہتا ہے میرے بھائی میں تیری 5000 ترقی اور کر دیتا ہوں، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے یہ سارا کچھ یہ جھوٹ بول دینا ہے. لیکن آپ اپنی فطرت پر آپ اس جھوٹ کے خلاف داڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا. خدا آپ کو آپ کا مقام بھی دیتا ہے، آپ کی جاب بھی دیتا ہے. اگر مجھے ڈیسیژن لینا ہے کہ مجھے یہ کلام چننا ہے یا دنیا کی چیز چننی ہے تو میں اس کلام پر کھڑا رہتا ہوں تو خدا میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. اور مکاشفہ کتاب میں ہمیں وہ
وہاں پر وہ 4 جاندار نظر آتے ہیں، اور حزقیل پہلے باب میں بھی ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے جو اب آپ بخوبی پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم حزقیل کے پہلے باب سے 36ویں باب تک تلاوت کریں تو یہاں پر جو نبی ہے وہ سلطنتوں کے متعلق، وہ رعایاؤں کے متعلق نبوت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ 37ویں باب میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ فرق ہو جاتا ہے، وہاں پر کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر بھی جاتے ہیں 37ویں باب میں تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ آمین۔ یہاں پر کچھ ہے، خدا نبی کو کہیں پر لے کر جا رہا ہے، خدا نبی کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ اس کو سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے کر جا رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ کون سی ہڈیاں سوکھی ہوئی تھی؟ جن میں جان نہیں تھی، ان کا کوئی حرکت نہیں اور سکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب کیا کہتا ہے؟ میں نے جواب دیا اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ ہالیلویا۔ نبی کہتے ہیں کہ جو حزقیل ہے اس کو خدا نے کہا یہ تمہار کھا لے۔ اس نے تمہار کھا لیے۔ پہلے وہ باہر تھا، پھر اس کے اندر آ گیا۔ جب اندر آ گیا تو پھر اس کو لے کر جا رہا ہے 37ویں باب میں۔ اب اس کو جب 37ویں باب میں لے کر جا رہا ہے تو پھر سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے کر جا رہا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ ان سے کہہ کہ ان میں جان آ جائے۔ اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے۔ وہ اسے لے کر جاتا ہے۔ جب لے کر جاتا ہے تو وہ ان کے لیے نبوت کرتا ہے، ان سوکھی ہڈیوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب کوئی ہڈی شکائنا گلوری ٹیبرنیکل میں پڑی ہے اور کوئی ہڈی مانگا منڈی میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی ہڈی لاہور کے کسی اور کونے میں پڑی ہے، لیکن اس کا مقام ایک اور جگہ پر ہے جہاں پر نبی اسے کھڑا کر رہا ہے۔ وہ ہڈیاں اپنی ہڈیوں سے خود جڑتی ہیں اور اپنی جگہ پر جب جڑتی ہیں، ہم بازو کا جو ہے یہ ٹانگ پر نہیں لگا سکتے۔ یہ بازو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر صحیح کام کرے گا۔ اس کے پٹھے جب اس کے پٹھوں سے ملیں گے تو پھر یہ صحیح کام کرے گا، لیکن یہ جو ٹانگ ہے اپنی پٹھوں کے ساتھ ملے گی تو پھر کام کرے گی۔ آمین۔ ہمارے بھائی جب بیمار ان کو پٹھوں کا بڑے بخوبی جائزہ ہے کہ یہ پٹھے بہت باریک شریانیں ہوتی ہیں اور ان کا کام بڑا باریکی سے ہوتا ہے، اور جب نبی کو بھی خدا لے کر جا رہا ہے تو وہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ قوت دیتا ہے اور وہ نبوت ہوتی ہے اور وہ ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ان کو بدن ملتا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر خدا کہتا ہے ان سے کہہ کہ ان میں کیا ہو جی؟ جان آ جائے۔ جان لانا کوئی عام کام نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو لوگوں نے کہا تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا کسی کے گناہ معاف کر دینا آسان بات ہے؟ یا کسی مردے سے کہنا اٹھ اور چل پھر یہ آسان بات ہے؟ اب یہاں پر نبی ان کو جب کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے ہوائیں آتی ہیں اور ان میں جان آ جاتی ہے۔ اور پھر اس نبی نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے بہت بڑی فوج کو دیکھا ہے، مائٹی آرمی کو دیکھا ہے۔ مائٹی آرمی کو جب ان کی تعداد کو دیکھا تو وہ بکثرت تھے، اور جب آگے جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ اسرائیل ہے۔ کون ہے جی؟ اسرائیل ہے۔ جیسے ہی ہم 38ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر نبی کچھ اور کہہ رہا ہے، وہاں پر وہ روش، مسک اور توبل کے بارے میں فرما رہا ہے اور ان کے خلاف نبوت کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور وہاں پر نبوت کر رہا ہے اور ان کے بارے میں بتاتا ہے
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اسی طرح نبی مکاشفہ 4 باب اور مکاشفہ 3 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ 3 باب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر بھی کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پر انسان کی فطرت جو خود کی بنی ہوئی فطرت تھی، جس میں خدا رہتا تھا، خدا کی ان کے ساتھ رفاقت ہوتی تھی، وہاں پر یہ چاروں جاندار تھے، کیا ایمان رکھتے ہیں؟ وہاں پر آدم اور حوا تھی، اور جب یہ جاندار تھے تو پھر کیا ہوا؟ خدا ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا، وہ الوہیم ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا، وہ لوگاس ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کی فطرت بدلی جاتی ہے، اور جب شیطان آتا ہے بیچ میں تو شیطان نے کیا کیا؟ اس بنی ہوئی چیز میں اس کو میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ اب یہ جو شیر تھا، آپ دیکھتے ہیں شیر، تو اس کی فطرت بدل گئی، اس کی فطرت واپس بدل گئی ہے، اور جب فطرت بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گوشت خور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ گھاس کھاتا ہے، بعد میں گوشت خور ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ بھیڑ کے ساتھ ہی گھاس کو کھاتا ہے، بعد میں یہ اسی بھیڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آمین۔ اب بیل دیکھتے ہیں تو بیل بھی اس وقت اس کی فطرت بدلی ہوئی تھی۔ اگر ہم آدمی کو دیکھیں تو اس کی فطرت بھی بدلی ہوئی تھی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ جب کسی چیز سے کہتا ہے تھاک اکھڑ کر یہاں سے ادھر ہو جا تو ادھر ہو جاتی تھی۔ نبی کہتے ہیں برائڈ پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، وہ کہے گی خالی ہنڈی سے بھر جا تو وہ بھر جائے گی، تب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ فطرت ہمارے اندر بھی کام کرتی ہے، اور ہمارے پاس بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ ہم اس وقت کو جو ہے حقیقی طور سے لیں اور اس کو اپنے اندر بسائیں۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کے سامنے کوڈ پڑھنا چاہوں گا کتاب میں سے، اس کا 16 پیج ہے اور اس کا پیراگراف 1.2 ہے، 1.12 یہ کتاب ہے، اس میں اسی طرح سے اس کے ریفرنس دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نبی کہتے ہیں ان نبیوں، عظیم دانشور اور بائبل کے استادوں کو کیسا وعدہ دیا گیا؟ انہوں نے قدیم ایام ہی میں اس جلالی دن کو دیکھ لیا۔ ان اقتصابات سے کوئی اس ڈگر پر سوچ سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے کہ تمام کرۂ ارض فنا ہو جائیں گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب خدا یوحنا کو لے کر جا رہا ہے اور پھر پطرس اس کی وضاحت کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کرۂ ارض کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے۔ میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، سمجھے؟ اور یہ کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور یہ کہ آسمان اور زمین جاتے رہیں گے مگر مکمل طور پر فنا نہیں ہوں گے، لیکن محتاط مطالعہ اور پاک روح کی مدد سے ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے، اور ہم یہی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف زمین کے ارد گرد کی فضا اور زمین پر کا گناہ ہے جسے فنا کیا جائے گا۔ اب یہ جو زمین ہے یہ مکمل طور سے فنا نہیں ہوگی۔ نبی لفظ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر نبی نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے اس کے متعلق۔ پیراکومیا، PARECHOMIA، پیراکومیا۔ نبی کہتے ہیں یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تلفظ لیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں۔ نبی کہتے ہیں میں آپ کے لیے اس لفظ کو پڑھوں گا لیکن میں اس کا تلفظ ادا نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا کہ اس تلفظ کو کیسے ادا کیا جائے۔ پیراکومیا ہے جسے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب کسی چیز کے لیے میرے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے تو میں پیچھے جا کر لفظ کو تلاش کرتا ہوں، اور اب میں اس لفظ کے ہجے پڑھ سکتا ہوں لیکن اس کا تلفظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے بھی خداوند مجھے طریقہ مہیا کرتا ہے۔ میں لفظ کے معنی تلاش کرتا ہوں، پھر اسے سمجھ جاتا ہوں۔
پھر میں اسے دوبارہ حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیے آسمان اور زمین برباد ہو جائیں گے۔ اس لفظ کا مطلب ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں داخل ہونا، ایک شکل سے بدل کر دوسری شکل میں چلے جانا۔ اس کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، جس طرح کہ انگریزی ترجمہ میں اس کا مطلب فنا ہونا نظر آتا ہے، لیکن اس یونانی لفظ کے معنی فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی معنی ایک شکل سے دوسری شکل میں داخل ہونا ہے۔ اس کا مطلب ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے، دوسری حالت کو اختیار کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھیں تو اب ہم جب اس زمین کی حالت کو دیکھیں تو یہ بھی 3 حصوں میں تھی۔ پہلے حصے میں کیا ہوا؟ پہلے حصے میں نوح نبی آتے ہیں۔ نوح نبی کے دور میں کیا ہوا؟ پانی آیا، طوفان آیا، اور یہ زمین کیا ہوئی جی؟ چھپ گئی۔ کس سے چھپ گئی؟ پانی سے۔ پانی سے چھپ گئی ہے، لیکن ابتدا میں بھی یہ زمین پانی میں چھپی ہوئی تھی۔ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے ابتدا میں خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور یہ پانی پھر سے آیا تاکہ اس زمین کا بپتسمہ ہو۔ اب اس زمین کا بپتسمہ ہوا تو اس کے اندر کچھ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 بائبل ہیں، پہلی ستاروں پر لکھی گئی، دوسری پیرامڈ پر لکھی گئی، اور تیسری بائبل جو ہمارے پاس موجود ہے۔ آمین۔ اب جب ستاروں پر لکھی گئی تو اس زمین پر کچھ تھا۔ ہنوک نبی نے کچھ کیا ہے، اس نے پیرامڈ پر لکھا، اور پیرامڈ اس زمین پر آئے ہیں، کہیں اور سے ہی یہ زمین پر آئے ہیں۔ جب یہ زمین پر آتے ہیں، طوفان آتا ہے تو سب کچھ بسم ہوتا ہے، لیکن یہ پیرامڈ بسم نہیں ہو رہا میرے عزیزو، یہ وہیں رہ رہا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ 1954 میں خدا ایک نبی کو اسرائیل جانے کے بجائے مصر میں لے کر جائے گا۔ اس نے نبی کو اسرائیل میں جانے نہیں دیا، وہ اس کو کہاں پر لے کر آیا ہے؟ مصر میں لے کر آیا ہے، اور مصر میں نبی نے پیرامڈ دیکھے۔ جب نبی نے پیرامڈ وہاں پر دیکھے تو پیرامڈ کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ پیرامڈ کو بائبل مقدس کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ آمین۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈ کا تعلق بائبل کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور بھائی تم کو یہ نہیں پتا کہ شادی بندے کی ایک ہونی چاہیے، شادیاں 2 ہوئی ہیں تو تم پیرامڈ کے بارے میں کیا جانو گے؟ تم نے تو اپنی مخلصی کی کنجی ہی پھینک دی، تم کیسے یہ جان پاؤ گے؟ آمین۔ اور جب آپ یہ جان پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے پاس وہ ریڈیمپشن کا طریقہ آتا ہے۔ اب ایسے لوگ کی بات بھی وہی سنتے ہیں جن کی پہلے سے 2 شادیاں اوروں کی ہوئی ہوتی ہیں، یا اور بیویوں سے ان کا رشتہ ہوتا ہے، وہی ان کی بات سنتے ہیں۔ لیکن جو دلہن ہوتی ہے وہ ان کی بات نہیں سنتی، وہ ان کی بات کو سنتی چھوڑ دیتی ہے، وہ ان کی بات کو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اب کیا ہے، جب یہ پیرامڈ ہوئے نوح کے طوفان میں تو یہ خدا نے تب حکم دیا کہ جاندار کے کیا لینے ہیں؟ 2 جوڑے لینے ہیں، جو پاک ہے ان کے ساتھ اور جو پاک نہیں ہے ان کے 2 جوڑے، اور ان سب کو کشتی میں لے کر آنا ہے۔ وہ کشتی میں آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ جوڑے کشتی میں آئے ہیں۔ کشتی میں جب ان کو لایا جا رہا ہے تو خدا اپنی فطرت کو قائم کرتا ہے۔ فطرت میں خدا نے یہ سمبل دکھایا۔ یہاں پر خدا کے بندہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ بارش کے آنے کا نشان کیا تھا۔ وہ بارش کے آنے کا جو ہے نبی نشان بتاتے ہیں کہ جب پرندے گھونسلے بنا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بارش کے آنے کا نشان ہوگا۔ کیونکہ لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہیں پرچار کرتے ہوئے 5 سال تو ہو چکے ہیں، 6 سال میں ہو، ابھی تک کہہ رہے ہو یسوع مسیح نے آنا ہے، یسوع مسیح نے آنا ہے، وہ آ تو نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں 2000 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ فون آیا، میرے دوست نے کہا کہ 2000 سال گزر گئے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یسوع مسیح جلد آنے، کہتے جلد آنے دا مطلب کی ہویا؟
انہیں جلدی گئی 2 سال سار ہو گئے نے کہ جلدی نہیں آ رہا. میں کہا بھائی تو پھر سنیا نہیں. میں کہا انہیں کیا ہے تو انہیں آنا ہے. اس نے جو کہا ہے وہ ہونا ہے. اب نوح نبی نے 120 سال منادی کی ہے. اب جب 120 سال ایک ہی لفظ کو کہا ہے کہ اس کشتی میں آ جاؤ میرے بھائی میری بہن اس کشتی میں آ جاؤ. ان کا بھائی بھی ہوگا, ان کا کوئی چاچو بھی ہوگا اور ان کی بہن بھی ہوگی. ان سے انہوں نے کہا کہ دنیا تو سن رہی, شاید میرے رشتہ دار میری بات سن لے. رشتہ دار سب سے پہلے اس میسج کو رد کرتے ہیں. جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس میسج کے مخالف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے چرچز میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, آپ بندے کو خدا کی اہمیت پر رکھ رہے ہیں. خدا نے اسے جو ہے وہ اہمیت دی ہے. نبی کہتے ہیں میں 2 سال کا تھا جب سے میری یہ آواز میرا پیچھا کر رہی ہے. 2 سال کا تھا جب سے یہ آواز مجھے. نبی کہتے ہیں جب کوئی پیغام کی طرف میں جاتا ہوں تو میں دعا میں چلا جاتا ہوں, اور دعا میں پھر مجھے پیغام کی تصدیق ہوتی ہے, اور میں پھر کیا کرتا ہوں دوبارہ دعا کرتا ہوں, اور پھر دوبارہ سے اسی کلام کی تصدیق ہوتی ہے. نبی کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں آ جاتا, اور ہم ایسے ہی اٹھا کے ان کتابوں کو نہیں لے آتے کہ آپ میں ان کتابوں کے پیغام کو رکھیں. ہم ان کتابوں کو صرف پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے علاوہ کسی اور کو نہیں لاتے آپ کے سامنے. یہ کتاب ہے جو آپ کو پیغام دیتی ہے. اس کتاب میں سے ہم نے زندگی پائی اور وہی زندگی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, اور اس کتاب میں سے آپ پھر اس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کیا ہوا. نوح نبی نے سب یہ جب دیکھا تو پھر کیا ہوا, انہوں نے وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن کیا ہوا وہاں پر کچھ ہے. یہاں پر یہ بندہ ہے جس کا نام حام ہے, گناہ کشتی میں بھی آ گیا. اب بپتسمہ ملا تو آپ کے گناہ چلے نہیں گئے, وہ اندر آئے, اور اندر آ گئے ہیں تو وہ کچھ کرتے بھی ہیں. ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے اگلے پروسیس میں داخل ہوا جاتا ہے جو کہ تقدیس کا پروسیس ہے. اگلے پروسیس میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر اگلے پروسیس میں کچھ اور عمل ہوتا ہے. ہاللیلویہ. اگلے پروسیس میں اس کی کانٹ چھانٹ ہونی ہے. میں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنانا چاہتا ہوں جو کہ زمین کی ہے, اور اوپر جتنے چیزیں بنی ہیں ان کی ڈائیگرام ہے. یہ میرے عزیزو زمین ہے. اور اس زمین کے بھی 3 حصے ہیں, اور ہمارے بھی 3 ہی حصے ہیں. ہمارے 3 حصے کون؟ ہمارا بدن ہے, روح ہے, اور تیسرے نمبر پہ جان ہے. اور اس زمین کے بھی 3 حصے ہیں. ہاللیلویہ. اور ہم ان 3 حصوں کو بھی سیکھیں گے اور اپنے حصوں کو بھی سیکھیں گے. ہمارا بدن 98 ڈگری جو ہے وہ خرچ کرتا ہے, نکلتی ہے ہیٹ. ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنی گرمی, پسینہ آ رہا ہے کئیوں کو, اور گرمیوں کے موسم میں اسی حال میں حبس پیدا ہو جاتی ہے, کھڑا بھی نہیں ہویا جاتا. اور اسی طرح سے اس زمین کے اندر والے حصہ جو ہے وہ ٹھوس ہے اور اس میں بہت گرمی ہے, اور ان حصوں کے 3 نام ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی کچھ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے کرسٹ. یہ کرسٹ ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے مینٹل ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کور ہے, یہ والا اندر والا حصہ. اب نبی کہتے ہیں کہ جب اس زمین کی حالت نے بدلنا ہے تو اس کے اندر ہی ری ایکشن ہونا ہے. اس کے اندر ہی جب ری ایکشن ہوگا تو یہ برسٹ ہوگی, اور اس کے اوپر کچھ ہے, پانی ڈھکا ہوا ہے. یہ پانی ڈھکا ہوا ہے جو کہ H2O ہے. یہ فارمولا کون لے کر آیا ہے؟
یہ بندہ ہے ایک جس کا نام ہے ڈمیٹری فارمولے کو لکھا ہے اس نے پروڈکٹیبل، بچے جانتے ہوں گے بڑے بھی جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، پروڈکٹیبل ہے جس کے 118 کیا ہے روز ہوتی ہیں، اسکیل بنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ H2O ہے، اب اس کے اندر ہے اور باہر کی کچھ پرت ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس مستقبل کے گھر کو، اس مستقبل کے گھر کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کا کچھ ایکشن ری ایکشن بھی ہونا ہے۔ آمین، ہلیلویہ۔ اب اس کے اوپر بھی کچھ لیئرز ہیں، اوپر بھی کچھ لیئرز ہیں، ہلیلویہ۔ اس کے اوپر لیئرز ہیں، ان کے بھی نام لکھتا ہوں۔ پہلی لیئر جو ہے وہ ہے تھرموسفیر، اور دوسری لیئر جو ہے یہ جو ہمارے اوپر والی جو لیئر ہے یہ تھرموسفیر ہے، اس کے اوپر سٹروسفیر، اور اس کے بعد میزوسفیر، اور پھر تھرموسفیر، اور اس کے بعد ایکسوسفیر۔ یہ لیئرز ہیں، اور ان لیئرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلی لیئر کون سی ہے جی؟ آپ کو بتائی، یہ تھرموسفیر ہے، تھرموسفیر۔ تھرموسفیر، اور اس کی جو آپ کے سامنے یہ 5ویں لیئر ہے، یہاں پر جو ہے یہ میزائل داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ 2 لیئرز کو ملا کر بنتی ہے، میزوسفیر اور تھرموسفیر کو ملا کر۔ تھوڑا شارٹ کروں گا اس کو، یہ 2 لیئرز کو ملا کر بنتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایٹم ہیں، بہت زیادہ ایٹم ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ایٹم ہیں، اور یہاں پر کیا ہے، اس ایٹم سے اوپر وہ کیا ہے جی، سپیس ہے، اور اسی رو سے جب یہ دونوں ملتی ہیں تو کیا کرتی ہیں یہ کام؟ ٹیلی کمیونیکیشن کا کام کرتی ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کیا، ہم بات چیت جو کرتے ہیں، یہ جو کیمرہ ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو نشر ہونا ہے، اور جب یہ ویڈیو نشر ہوتی ہے اس کو ہم تصویری شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ وہاں سے آتی ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ سیٹلائٹ موجود ہے اور یہاں پر کوئی ری ایکشن ہونا ہے، ایک ری ایکشن یہاں پر کور پر ہونا ہے اور ایک یہ ری ایکشن یہاں پر ہونا ہے، اور اس ری ایکشن نے کیا کرنا ہے، اس H2 ہے، یہ بھی 2 چیزیں ہیں، یہ ہائیڈروجن ہے اور یہ آکسیجن ہے، یہ دونوں ہی ایلیمنٹ ہیں، اور یہ خود سے بڑے پھٹ جانے والے ایلیمنٹ ہیں، یہ خود سے بڑے پھٹ جانے والے ایلیمنٹ ہیں، اور جب یہ پھٹیں گے تو یہ چیز پگھل جائے گی، یہ سمندر بھی نہ رہا۔ ہلیلویہ۔ ہم مکاشفہ کتاب میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ یہ سمندر بھی نہ رہا، وہاں پر لکھا ہے، اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا، زمین بھی جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ جاتی رہی کو نبی نے کہا ہے کہ یہ بدل گئی ہے، اس کی جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ پھر یہ جو پیرامڈ ہے جو ہے، اس میں یہ شہر مقدس میں کیا کریں گے، ہم سیر کریں گے۔ آمین، ہلیلویہ۔ اب تھوڑا تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور جب یہ لیئر پھٹ جائے گی، یہ لیئر، اس میں کچھ کام ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ 3 نمبر والا ہے جو روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ اب اس کی تقدیس ہو گئی اور اس کے بعد اس کو روح القدس کا بپتسمہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اور میں اس پر رہائش پذیر ہو سکیں۔ نبی کہتا ہے اس زمین پر ابھی کیا ہے، آسمانی مقاموں پر وہ شیاطین اس مقاموں پر بیٹھے ہیں۔ وہ شیاطین کا مقام کون سا ہے؟ پیدائش پہلے باب میں جائیں، دوسرا دن بنا تھا، خدا نے تمام دنوں کو برکت دی لیکن دوسرے دن کو نہ دی۔ خدا نے کیوں دوسرے دن کو برکت نہ دی؟ خدا نے اب کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو میں پڑھائی دیتا ہوں، یہ دوسرے دن میں یہ جو ہے برکت نہیں دی جا رہی جب فضا کو بنایا۔ اب 6 آیت سے پڑھیں گے، پہلا باب کی 6 آیت۔ اور خدا نے کہا،
اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن۔ کون سا دن ہے یہ؟ دوسرا دن۔ خدا اس دن میں برکت نہیں دے رہا، خدا کہہ نہیں رہا کہ یہ دن اچھا ہے۔ باقی دنوں میں خدا کہتا چلا جا رہا ہے کہ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، لیکن اس دن میں نہیں کہہ رہا۔ اس دن میں ایک چیز ہے، فضا، جو یہ پوشن ہے، جو فضا ہے، اس میں خدا اچھا۔ اور اس فضا میں کون آ کر ٹھہر رہا ہے؟ یہاں پر فارس کا موکل آ کر ٹھہر رہا ہے۔ جب دانییل نے دعا کی تو کیا ہوا؟ 21ویں دن جو ہے وہاں پر فرشتہ رکا رہا، اور اس کی مدد کے لیے کون آیا میرے عزیزو؟ میکائیل آیا ہے۔ میکائیل ایک جنگجو فرشتہ، ہاللیلویہ، آمین۔ اب میکائیل جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، آمین۔ مکاشفہ کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر ستاروں کی ایک جنگ ہو رہی ہے، اور خون دلہن کے لیے بہایا جا رہا ہے، ستاروں کے لیے نہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں ان کے لیے خون نہیں بہایا جا رہا۔ نبی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتے گرے ہیں، اس کی دم کے ساتھ کتنے فرشتے گرے ہیں جی؟ میرے عزیزو بولا کریں آپ، کتنے فرشتے گرے ہیں؟ 1/3 فرشتے گرے ہیں، 1/3 فرشتے گرے ہیں۔ اور وہ فرشتے کہاں پر گر کر آئے ہیں؟ اس فضا پر، یہاں پر وہ آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ اور یہاں پر جب آ کر ٹھہر گئے ہیں تو پھر علاقے بنے، شہر بنے، ملک بنے، اور ہر علاقے کا ملک کا ایک مسا ہے، اس کا موکل ہے۔ آپ پنجاب میں آئیں تو آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں، آپ سندھ میں جائیں تو آپ وہاں پر اجکر لگا لیتے ہیں، اگر آپ بلوچستان میں جائیں تو وہاں پر آپ لباس چینج کر لیتے ہیں، آپ امریکہ میں جیسے ہی جاتے ہیں آپ کو شورٹس نظر آ جاتی ہیں، نکر نظر آ جاتی ہے۔ وہاں پر عورتوں نے جو ہے اپنے ناک میں بالیاں پہنی ہیں، مردوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ وہاں پر قانون نظر آتا ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ۔ اب یہ سب کچھ جب نظر آ رہا ہے تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ موکل اس جگہ کا کر رہا ہے، وہ اس جگہ کا جو شیاطین ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اب اس نے آپ کے بدن کو بھی جکڑا ہوا ہے، آپ کے بدن پر بیماریاں ہیں، اس زمین پر بیماریاں ہیں، اس کے اوپر بیماریاں ہیں۔ اب یہ جب کارخانے ہوتے ہیں تو یہ اس تمام جو تھرموسفیئر، میزوسفیئر اور یہ جو لہریں ہیں، اوزون لیئرز، ان کو کیا کر رہا ہے؟ وہ پھاڑ رہی ہیں، وہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماریاں ڈائریکٹ ہماری باڈی پر حملہ کرتی ہیں۔ آج اگر کسی بھائی کو فالج ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیز حملہ کرتی ہے۔ نبی نے یہ شیاطین کتاب ہے، ایک روحانی دائرہ کار اور ایک جسمانی دائرہ کار۔ اس میں نبی نے بڑی وضاحت کی ہے، کس کی؟ ان بیماریوں کی، اس شیطان کی۔ وہ اس شیطان کو کچلنے کے لیے کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آئے شیطان اپنے گندے ہاتھ جو ہے خدا کی اس پراپرٹی سے اٹھا لے، یہ خدا کی پراپرٹی ہے۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب آپ کو بیماری لگے تو آپ کہیں کہ آئے گندے شیطان خدا کی اس پراپرٹی سے، خدا کی اس جو تخلیق ہے اس پر سے اپنے گندے ہاتھ اٹھا لے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ اب شیطان، اور وہ ہم اگر خطوں میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان حکومتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں بلی گراہم کے بارے میں، نبی کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا شخص تھا۔ کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں اس کو ایک دن کیا حکومت کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم الیکشن لڑو گے؟ اس نے کہا میں یہ الیکشن نہیں لڑوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نبی نے کہا کہ وہ بہت اچھا شخص تھا۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ ایک دن گیا اور اس نے 30,000 لوگوں کو بپتسمہ دیا، اور واپس جب پھر سے اسی علاقے میں جاتا ہے تو اس میں
30 लोग भी नहीं थे, 30 लोग भी नहीं थे। नबी का लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो तब्दीली भी नजर आनी चाहिए। आप में से अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे देखना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना, मुझे तवज्जो करनी है कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर, कि मैं झूठ ना बोलूं। फिर आपके अंदर से वो फितरत जाएगी। आप में से अगर कोई शराब पीता है तो उसको तवज्जो करनी है, उसको देखना है कि मैं शराब पीता हूं, मुझे अपनी इस गंदी चीज़ को दूर करना है। हालेलुया। थोड़ा सा हम इस तरफ जाते हैं, अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो ये कर्स चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो शैतान की तरफ से, जो फिज़ा के ऊपर से आ रही हैं, जो हमारी बॉडी को गंदा कर रही हैं। जिसने पैदाइश की किताब में जब हम निकले हैं तो उसने हमारी बॉडी को चेंज कर दिया। हमारी बॉडी बदलते 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 आज कमज़ोरी की, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की हालत में आ गई है। आमीन। अगर हम इस बॉडी को देखें तो कभी जब ज़िंदगी नहीं आती है तो क्या होता है? सबसे पहले पानी आता है और फिर खून आता है और फिर ज़िंदगी आती है। डॉक्टर उसे झटका देता है, क्या होता है? मेडिकल के लोग इसे बखूबी जानते हैं। हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद हमारी तकदीस होती है और फिर एक झटका लगता है। तीसरे नंबर पर झटका लगता है और वो रूल कुदूस जो नबी कहते हैं कि उसने खा लिया उन तुम्हारों को, इसी तरह उसने मुकाशफा किताब में कहा, ले और इस किताब को खा ले, पेट को कड़वा कर देगी और तेरे मुंह को मीठी लगेगी। अब हम उस किताब को जब खा लेते हैं तो हमें लोगों की बातें कड़वी सुननी पड़ती हैं। वो हमारे पेट को, हमारे अंदर के निज़ाम को, हमारे मेल जोल को कड़वा कर देती है। आमीन। अब फिर क्या होता है? हम अपने आप को, अपनी फितरत को बदलना शुरू कर देते हैं। हमारा फिर उनके पास रुझान नहीं होता, दिल नहीं करता। इस तरह खुदा हमें अलहदा करता है। खुदा खुद चाहता है कि हमारा उनके साथ दिल ना लगे। खुदा ने अब्राहम को अलहदा किया लूत के साथ से। खुदा ने उनको अलहदा किया ताकि वो अलहदा हो और फिर अलहदा हो के खुदा उनको बरकत दे रहा है। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हम एक और हिस्सा पढ़ेंगे नबी के कोड में से, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये ज़मीन जो है, ये समुंदर खुश्क हो जाएगा। पेज ये 68 पेज है, पेज नंबर 68, इसका कोड वही है 4.15। आप कहेंगे कि ज़मीन पर इतनी जगह मौजूद नहीं है, जब समुंदर ख़त्म हो जाएगा तब उतनी जगह बन जाएगी, क्योंकि ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी में छुपा हुआ है। क्या ये दुरुस्त है? पानी के फट जाने से समुंदर खुश्क हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अब जब ये अपनी ओरिजिनल हालत में जाएगी तो फिर क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो फिर एक हम नई ज़मीन को देखेंगे। अब जब नूह नबी के वक्त में तूफ़ान आया तो तब भी ये ज़मीन उभर कर बाहर आई है, और बाहर आने के बाद नूह नबी ने सबसे पहले एक काम किया है। क्या किया है? कुर्बानियाँ गुजरानी हैं, कुर्बानियाँ गुजरानी हैं। उसने पाक किया है, पाक करने की ज़रूरत पड़ी है नबी को। आमीन। हालेलुया। सो हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी लम्हात हैं ताकि हम इस बाइबल को मज़ीद बेहतर तौर से जान सकें। हालेलुया। पेज नंबर 73, और यहाँ पर नबी कहते हैं, गौर कीजिए, खुदा कोहे सीना की चोटी पर उतरा और आग के सतून में इसराइल के साथ मुखातब हुआ। वहाँ भी वो एक पहाड़ कोहे सीना की चोटी पर उतरा, तब्दीली सूरत के पहाड़ पर उसने ऐलान किया कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। वो रोशनी के सतून में पतरस, याकूब और यूहन्ना के रूबरू पहाड़ की चोटी पर उतरा। वहाँ उसके साथ मूसा और एलिया दिखाई दिए, जिनसे एक मुर्दों में से जिंदा किया गया था, जबकि दूसरा तब्दील किया गया था। खुदा को जलाल मिले। हालेलुया।
اب خدا کے جب یسوع مسیح آئے ہیں اس تبدیلی صورت پہاڑ کی طرف، تو وہاں پر دو شخص ملتے ہیں، ایک موسیٰ اور ایک ایلیا۔ موسیٰ کن لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے؟ جو مر جائیں گے اور پھر زندہ ہوں گے۔ آج تو جو ہمارا مضمون ہے، ہمیں کہاں جانا ہے؟ جو مرے ہیں انہوں نے زندہ ہو کر کہاں جانا ہے، اور ہم جو زندہ باقی ہیں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم اس مستقبل کے گھر کی طرف اپنی ڈائریکشن کر رہے ہیں۔ آمین، ہلیلویہ۔ اب جب ہم اس کی طرف ڈائریکشن کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ دو لوگ شخص ملتے ہیں ہمیں۔ آمین۔ اور مکاشفہ کتاب میں بھی یہ دو گواہ نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک گواہ جو کہ ایلیا نبی ہے، جس کے مسا پر آج کی برائڈ کی بنیاد کھڑی ہے، وہ ہے۔ اور جب نبی یوحنا کو لے کر جاتا ہے تو وہاں پر اسے وہ نظر آتے ہیں 12 قبیلے اور پرانے بزرگ اور نئے بزرگ۔ نئے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں یوحنا خود بھی ہوتا ہے، وہ اپنے تھیوفنی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کس سے بات کرتا ہے؟ اپنے تھیوفنی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو رسول تھے ان کو وہ اس شہر مقدس کی بنیادوں پر نام تھے، اور وہ جو 12 بزرگ تھے ان کے نام اوپر تھے، اوپر والے پورشن میں۔ اب جو رسول تھے انہی کی بنیادوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کیا کیے گئے ہیں؟ وہ جو والدین ہیں ان کی تعلیم کی طرف مائل کیے گئے، ہمارے بچوں کے۔ اور یہاں پر نبی کہتے ہیں، وہاں پر وہ دو ایلیا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دو لوگوں کے بارے میں۔ ایلیا نبی نے کیا کیا؟ جو یوحنا نبی تھا اس نے ان والدوں کو جو اسرائیلی تھے ان کو مائل کیا، کس تعلیم کی طرف؟ کلام کی طرف مائل کیا۔ جن اسرائیلیوں نے خداوند یسوع مسیح نام سے بپتسمہ لیا، جو خداوند یسوع مسیح کی طرف آئے، جنہوں نے یوحنا کو قبول کیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ رسول، آپ جانتے ہیں کہ پطرس ایک اسرائیلی تھا اور باقی بھی ایک اسرائیلی تھے، اور جب وہ اسرائیلی بدلے ہوئے ہمارے پاس کلام کو لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس کلام کن کے ذریعے سے پہنچا؟ رسولوں کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس کلام ناسیہ کونسل کے ذریعے سے نہیں پہنچا۔ ناسیہ کونسل کے ذریعے سے جن تک پیغام پہنچا وہ آج تہواروں کو منا رہے ہیں، لیکن جب یہ پیغام رسولوں کا برائڈ تک پہنچا تو برائڈ ان تہواروں کو رد کر رہی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے؟ وہ 7 عیدوں کو مناتے تھے، 7 عیدوں کو، اور ہر ایک عید میں گیپ تھا۔ کتنے سبتوں کا گیپ تھا جی میرے عزیزو؟ 7 سبتوں کا گیپ تھا، اور 7 سبتوں کا گیپ تھا، اور 7 عیدوں کے بعد کیا ہو رہا ہے جی؟ آرام آ رہا ہے۔ نبی کہہ رہے یہاں پر 8واں دن آ رہا ہے۔ ہلیلویہ۔ یہاں پر 8واں دن آ رہا ہے جہاں پر آرام کرنے کا دن ہے۔ ملینیم دور ہے۔ ملینیم دور کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے کھلنا ضروری ہے تاکہ ہم اسے سمجھ پائیں۔ ہم اسے کب سمجھ پائیں گے؟ جب ہم اس میں انٹر ہوں گے۔ ہم اپنی فطرت کو کب بدلیں گے؟ بچے اپنی فطرت کو کب بدلیں گے؟ جب آپ اس میسج کو سمجھیں گے، جب آپ ان 7 عیدوں کو سمجھیں گے، جب آپ 7 نرسنگوں کو سمجھیں گے، جب آپ 7 مہروں کو سمجھیں گے، 7 کلیسیا زمانوں کو سمجھیں گے۔ یہ آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ بدھ والی میٹنگ اٹینڈ کریں گے جہاں پر 7 کلیسیا زمانوں کے بارے میں پریچ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اویئر کر دوں کہ آپ 7 کلیسیا زمانوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس جو وینسڈے ریوائیول میٹنگ کو میں نہ آ کر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس جو ہے اس پیک تک نہیں پہنچ رہے، لیکن جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، برائڈ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھے گی تو پھر چینج ہوگی، تبدیلی آئے گی۔ نبی کہتے ہیں پہلے اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی کہتے ہیں خیال تب بنتا ہے جب پہلے پتہ ہو۔ اب یہ سایہ نبی نے کہا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کو پہلے کچھ پتہ چلا، اور پھر اس نے کہا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ آمین۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں کیا ہے جی؟ بہت سارے مکان ہیں، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔
آپ کے لیے جگہ تیار ہے، آپ نے اپنا مقام ڈھونڈنا ہے۔ آپ کے لیے جگہ تیار ہے کہ آپ اپنی جگہ کو خود لینا ہے۔ آپ اپنی جگہ پر آ جائیں، اپنی لیئر میں آ جائیں، خدا آپ کو آپ کی پرت دکھائے گا تاکہ آپ اسے اچیو کر پائیں۔ آمین، ہلیلویہ۔ میرے عزیزو، یہاں پر عشاء ربانی ہوتی، ہمیں عشاء ربانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ نبی عشاء ربانی کے بارے میں بڑا سٹرکٹلی اسی کتاب میں کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کوڈ پڑھوں گا عشاء ربانی کا، اسی کتاب میں سے نبی کوڈ پڑھ رہے ہیں، کوڈ پیج نمبر 50 ہے اسی کتاب کا، اور کوڈ نمبر 1.37 ہے۔ نبی عشاء ربانی کی اہمیت کو بتا رہے ہیں اسی کوڈ میں سے۔ نبی اسی کوڈ میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پلپٹ پر آنا آسان بات نہیں ہے۔ آمین۔ کوڈ پڑھوں گا، یہ زمین ابھی آسمان کی نشست ہونے کے قابل نہیں ہے، ذرا گناہ کو دیکھیے، پہلے اس کا صاف ہونا، صاف کیا جانا ضروری ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، لڑکا یا لڑکی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہے، پلپٹ پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں، حتیٰ کہ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں، جب تک کہ روح القدس سے معمور نہ ہو۔ آپ کو خداوند کی عشاء یا پاؤں دھونے یا روٹی توڑنے میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں جس نے خداوند یسوع مسیح نام کا بپتسمہ لیا وہ اس میں شامل ہو، لیکن نبی یہاں پر بڑے سٹک ہو رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خداوند کی عشاء یا پاؤں دھونے یا روٹی توڑنے میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں، جب تک روح القدس کی آگ آپ کو صاف نہ کر دے۔ جب تک آپ روح القدس یافتہ نہ ہو، آپ عشاء میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم اگلے ویک سے اگلے ویک عشاء ربانی جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے سیکھا کہ زمین کی تہیں ہیں، اس کے اندر بھی کچھ مواد ہے۔ ہم 16 ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ مقام ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس عشاء ربانی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہلیلویہ۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح جاتا، اس نے آخری وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ بتانا ضروری سمجھے۔ اس سے پہلے کہ نبی رخصت ہوتا، نبی نے بھی آخری پیغام عشاء ربانی کا دیا، اور عشاء ربانی کی یہ کمیونن اتنی ضروری ہے، یہ رفاقت اتنی ضروری ہے۔ خدا اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے یہ دن لگ رہے ہیں، جہاں پر اس پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب وہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ دن گھٹائے گئے ہیں۔ آمین۔ اب آگے کیا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک کلام سنانے کا حق نہیں رکھتا جب تک موسیٰ کی طرح اس کی ملاقات مقدس زمین پر آگ کے ستون کے ساتھ نہ ہو۔ آمین۔ تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس پلپٹ پر بغیر آگ کے ستون سے ملاقات کیے بغیر نہیں آ سکتا کوئی۔ جو آئے گا گڑبڑ میں پڑ جائے گا، اسے سمجھ نہیں لگے گی سر کہاں ہے اور پاؤں کہاں ہے، اسے سمجھ نہیں لگے گی کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے اور اس کلیسیا کو کیا ڈائریکشن دینی ہے۔ اس نے کسی کو کیا ڈائریکشن دینی ہے، وہ خود دو کے پیچھے بھاگا پھرے گا۔ اس کا ایک چرچ لاہور میں اور دوسرا کہیں اور پر ہوگا۔ وہ تو اپنی ڈائریکشن نہیں سمجھ پائے گا، اس نے دوسرے کو کیا ڈائریکشن دینی ہے۔ جب آگ کے ستون کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر خدا اس کو اس پلپٹ پر لائے گا اور اس آگ کے ستون کو اس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ جو اس کے ساتھ برا کرے گا، اس کے خلاف برا سوچے گا، خدا اس کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کو برا کہے گا، لعنت بھیجے گا، اس پر لعنت ہوگی۔ جو اس پر برکت چاہے گا، اس پر برکت چاہے گی۔ تو اس کی کیا اہمیت ہوگی جو یہاں پر کھڑا ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر کھڑا ہونے پہ اور آپ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ خدا آپ کو اپنی بیک سائڈ پر رکھے ہوا تھا۔ یہاں پر خدا کے ارادے میں آپ موجود تھے، جس کو آپ نے یہاں پر سے سیکھا ہے کہ خدا اس H2O کو جو پانی ہے اس کو کس طرح سے جو پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی آگ کا بگولا ہو جائیں گے۔ یہ پانی
جو ہے یہ بھی اس سے بھی آگ پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر آپ لیٹسٹ مشینری دیکھیں تو وہ کٹنگ کرنے کے کام اس پانی کو استعمال کر رہا ہے، وہ اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ وہ اس کٹر سے بھی زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ یہ کٹنگ کے کام میں استعمال ہو رہی ہے، یہ آگ جلانے کے کام میں استعمال ہو رہی ہے، اس سے بہت سارے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سائنس آج سمجھ رہی ہے H2O کو، لیکن پطرس رسول جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جس نے ABC نہیں تھی پڑھی، جس نے الف ب نہیں تھی پڑھی، جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا، وہ اس H2O کو کس میں بتا رہا ہے؟ دوسرے پطرس میں وہ H2O کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ H2O کیا ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ یہاں پر وہ اس H2O کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ حرارت کی شدت سے کیا ہو جائیں گے؟ پگھل جائیں گے۔ کیا اس کے بعد جب 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کھڑا ہونا، اٹھنا، بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کہتا ہے جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے اس کا اٹھنا مقدس کے جیسا ہونا چاہیے، اس کا بیٹھنا مقدس کے جیسا ہونا چاہیے، اس کا چلنا مقدس کی طرح ہونا چاہیے، اس کا بات چیت گفتگو کرنا مقدس کی طرح ہونا چاہیے۔ یہاں پر نبی رسول کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پگھلنے والی ہے تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کہ اس دن کے آنے کا کیسا منظر، کیسا منتظر، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے کیا ہو جائیں گے جی؟ پگھل جائیں گے، گل جائیں گے، میلٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ریسائیکل ہوتی ہے۔ خدا نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو ریسائیکل ہوتی ہیں، جو اپنی ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ یہ پین ہے، اس کو پگھال کر اس کے کور کو ہم دوسری شیپ میں استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو کر کے دوسری چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اپنے نبی کو بڑے استعمال کرتا ہے اور ان کو اس چیز تک پہنچاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے۔ خداوند کے نبی نے 1965 میں ایک پیغام دیا ہے، دروازہ، شاید آپ تک بھی پہنچا ہو وہ پیغام دروازہ۔ 1965 24 تاریخ پہلے مہینے میں نبی نے بیان کیا دروازہ۔ وہاں پر نبی کہتے ہیں ہمیں خدا کے نبیوں کے وسیلے سے بتایا گیا ہے کہ ہم نئی زمین، نیا آسمان اور نئی دھرتی کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے حوالہ چاہتے ہیں تو یہ مکاشفہ 21 ہے، میں یہاں آپ کو اس کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ یوحنا نے کہا، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی، وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر ہمارے پاس ایک نئی زمین ہے تو پرانی زمین اور نئی زمین ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نبی کہتے ہیں یہ والی زمین اور وہ بدلی ہوئی زمین دونوں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ہی وقت میں شرابی اور خدا کی شاہ میں شامل ہونے والے نہیں ہو سکتے، آپ کو بدلنا ہے۔ یہاں پر نبی کہتے ہیں کہ آپ کی فطرت دونوں ایک ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ نبی جب گئے ہیں منادی کرنے کے لیے تو نبی کے پاس ایک نعمت تھی، نبی کو خدا نے نعمت دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم کسی شخص کے دل تک پہنچ سکتے ہو، اس کے خیالات تک پہنچ سکتے ہو۔ نبی کہتے ہیں کہ میں کسی کو سمجھنے کے لیے یہ کام کر سکتا تھا۔ نبی کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس گیا تو نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے مجھ سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے روح القدس پایا؟ اس نے کہا، اس نے گفتگو جاری رکھی اور نبی کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ غیر زبان بولتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تو نے روح القدس نہیں پایا۔ نبی کہتے ہیں جب میں اس تک پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بندہ جو تھا 100% مسیحی تھا۔ آمین۔ نبی کہتے ہیں میں اور شخص کے پاس جا رہا ہوں، اور جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں
کہ وہ بندہ جو تھا اس کے پاس وہ نعمت تو موجود تھی، لیکن وہ بندہ ایسا تھا جیسا ریاکار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ایسا ریاکار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جب نبی اس کے پاس گئے اور وہ دیکھا تو پھر نبی کو خدا رویا دکھاتا ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں یہ مل جاتی ہیں، لیکن وہ روح القدس نہیں ہوتی۔ روح القدس کی علامت اس کلام کو قبول کرنا اور اس پر آمین کہنا ہے۔ آمین۔ اب نبی کہتے ہیں کہ آپ کی دونوں فطرتیں، آپ کی پرانی فطرت اور نئی فطرت ایک ہی وقت میں ایک ہی پیکج میں نہیں ہو سکتی، جو کہ آپ کا بدن ہے۔ 16 ایلیمنٹ سے بنا ہوا ایک خاکہ ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ خدا نے زمین کو تباہ کیا لیکن ڈھانچہ باقی رکھا۔ یہ بدن بھی پگھلے گا لیکن ڈھانچہ باقی رہے گا، یہ ڈھانچہ باقی رہے گا، خاکہ باقی رہے گا۔ اور اس خاکے میں جب روح القدس آتا ہے، ڈھانچے میں آتا ہے، تو یہ جو ڈھانچہ ہے یہ تباہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کی چیزوں کو بدلنا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو اس کو چھوڑنا ہے، اگر آپ غلط سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو بدلنا ہے، چھوڑنا ہے۔ اس عشاء ربانی سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور یہ فیصلہ لیں گے کہ خداوند تو ہمیں بدل دے، تاکہ ہم تجھے جس کا پیغام سنا ہے ہم اپنے آپ کو بدل کر خداوند کی شاہ میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔